اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ ہمیں امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ پروردگار عالم آپ سبھی حضرات کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ آپ حضرات کی تمام طرح کی پریشانیوں کو آسان فرما دے۔ ہماری اور آپ کی جان مال، عزت و آبرو اور ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ حضرات ناظرین، آج ہم آپ حضرات کے لیے 14 شعبان المعظم کا بہت ہی خاص وظیفہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ہی کامیاب عمل ہے، بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، اور 14 شعبان المعظم کی جو رات ہے وہ بھی بڑی برکتوں اور بڑی عظمتوں والی رات ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جس صورت کا ہم وظیفہ لے کر کے آئے ہیں 14 شعبان المعظم کی رات میں کرنے والا، اگر آپ حضرات نے وہ عمل کیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو کوئی بھی نیک دعا کی، کیسی بھی آپ کی حاجت ہو، کیسی بھی آپ کی تمنا ہو، کسی بھی طرح کی آپ کی کوئی نیک آرزو ہو، آپ حضرات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا عریضہ پیش کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی 14 شعبان المعظم کی وہ رات ہے کہ پروردگار عالم اس رات میں آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، یعنی کہ آپ کی دعا پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ ناظرین محترم، اب آپ چاہیں جو بھی دعا مانگ سکتے ہیں، چاہیں اپنے کاروبار میں برکت کے لیے دعا مانگیں، چاہیں اپنے گھر میں خیر و عافیت کے لیے دعا مانگیں، چاہیں اپنی جان مال عزت و آبرو کے لیے دعا مانگیں، چاہیں آپ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے دعا مانگیں، یا اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوست و احباب کی مغفرت کے لیے دعا مانگیں جو آپ کے اپنے عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، آپ ان کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگ سکتے ہیں۔ وہ رات بخشش کروانے والی رات ہے۔ اگر آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا عریضہ رکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس رات میں پروردگار عالم آپ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ ناظرین اکرام، تو آئیے اب یہ جاننے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس عمل کو کب کیا جائے گا، کتنے مرتبہ کیا جائے گا، اس عمل کو دن میں کیا جائے گا یا رات میں کیا جائے گا، اور اس عمل کو کون کون کر سکتا ہے۔ اگر آپ حضرات کو یہ سب جانکاری حاصل کرنا ہے تو آپ حضرات کو ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا اور سمجھنا ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر آپ حضرات ہماری اس ویڈیو کو دیکھیں تو بالکل بھی اسکپ کر کے نہ دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو اگر آپ حضرات نے اس ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھا اور کوئی ضروری بات اگر چھوٹ گئی تو آپ حضرات کا وظیفہ مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس لیے مکمل نہیں ہوگا جب آپ حضرات اس کو کرنے کا طریقہ ہی نہیں سمجھ پائیں گے تو آپ کا یہ وظیفہ مکمل نہیں ہوگا۔ ناظرین اکرام، تو آئیے اب اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے چھوٹی سی ایک گزارش ہے۔ اگر آپ حضرات ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ حضرات ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور ہو سکے تو ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور ٹچ کر دیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ حضرات کو ملتا رہے اور آپ حضرات اس سے بہت سارے فائدے حاصل کرتے رہیں۔ تو آئیے ناظرین اکرام، اب یہ جاننے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ عمل کس وقت کیا جائے گا۔ دیکھیے حضرات ناظرین، یہ عمل آپ حضرات کو 14 شعبان المعظم کی رات میں کرنا ہے۔ کس دن؟ یعنی شب بارات والے دن رات میں، جس دن نفل نماز پڑھی جاتی ہے،
جس دن نفل پڑھے جاتے ہیں اس دن پہلے آپ کو عشاء کی نماز ادا کرنا ہے، چاہے اس عمل کو مرد بھی کر سکتے ہیں اور چاہے تو عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ حضرات ناظرین، مرد چاہیں وہ مسجد میں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں اور چاہیں تو گھر پر بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرات محترم دیکھیے، آپ حضرات کو پہلے عشاء کی نماز ادا کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ حضرات جتنے چاہیں اتنے نفل پڑھیں، چاہیں تو پوری رات آپ حضرات عبادت کریں۔ پھر نفل نماز پڑھنے کے بعد آپ حضرات کو 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ حضرات جب اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھیں تو آپ حضرات ساتھ میں ایک بوتل یا گلاس وغیرہ میں پانی بھی لے کر کے ضرور بیٹھ جائیں۔ 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو کوئی درود پاک آپ حضرات کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں، چاہے چھوٹا درود پاک ہو یا بڑا درود پاک ہو۔ پھر اس کے بعد آپ حضرات کو صرف 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنا ہے۔ سورہ یاسین شریف کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے آپ حضرات اس کو ہر روز سورہ یاسین پڑھ کے اس پر دم کرتے رہیں اور اس کا پانی پلاتے رہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی پروردگار عالم اس کو بہت جلد ہی شفا عطا فرما دے گا۔ اور سورہ یاسین شریف کو قرآن کریم کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ حضرات کو یعنی کہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ حضرات کو 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنا ہے۔ سورہ یاسین شریف 1.5 صفحہ 22ویں پارے میں ہے اور باقی کے 4 صفحے 23ویں پارے میں ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ حضرات کو 21 مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ وہ درود پاک آپ حضرات پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ پھر آپ حضرات کو اس پانی پر دم کر دینا ہے جو پانی آپ حضرات لے کر کے بیٹھے ہیں۔ پھر آپ حضرات اس پانی کو گھر کے سارے شخص پیتے رہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے جادو ٹونے سے محفوظ رہے گا، ہر طرح کی بیماری سے شفا حاصل کرے گا۔ پھر آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں۔ جو کوئی بھی دعا آپ حضرات اس رات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کریں گے، چاہے وہ کمائی کو لے کر ہو، چاہے وہ رزق میں برکت کو لے کر ہو، چاہے وہ ہر طرح کے جادو ٹونوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ہو، چاہے وہ جان مال عزت و آبرو اور ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے ہو، اور چاہے گھر میں اچھے رشتوں کے لیے ہو، چاہے گھر میں امن و سکون بنانے کے لیے ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ حضرات کا کوئی بھی نیک جائز کام ہے، آپ حضرات کا کاروبار بند ہے، اس کے لیے بھی آپ حضرات اس عمل کو کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے آپ حضرات جس کسی بھی نیک جائز مقصد کے لیے اس عمل کو کریں گے اس رات میں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی پروردگار عالم آپ کی ہر طرح کی جائز تمنا کو پورا فرما دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس رات میں آپ حضرات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس عمل کو کرنے کے لیے دعا کریں، پروردگار عالم آپ حضرات کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اور آپ کی جان مال عزت و آبرو اور ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ حضرات ناظرین، یہی وہ عمل تھا جو آج ہم آپ حضرات کے لیے لائے تھے۔ ہمیں امید ہے بتانے کے مطابق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں آ گیا ہو تو دل سے ایک شیئر اور